دیکھیے ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد سب سے پہلے ہائی کورٹ نے نکاح کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں دیا. یہ آپ اگر ہائی کورٹ کے فیصلے کو پڑھیں گے، ہائی کورٹ نے کہیں پہ بھی یہ نہیں کہا ہے کہ یہ نکاح نامہ ویلڈ ہے یا انویلیڈیٹڈ ہے. دوسرا ایک چیز کو آپ سمجھیے کہ جیکٹیشن کا سول سوٹ ہوتا ہے، صحیح ہے. نکاح جو ہے بطور جو ہمارے سامنے ایویڈنس آیا ہے وہ پنجاب میں رجسٹر ہوا ہے. وہاں پہ چائلڈ میرج کے حوالے سے جو قانون پنجاب میں ہے کہ وہاں کی یو سی کو درخواست لکھی جاتی ہے، وہاں کی یو سی کوگنیزنس لیتی ہے اور پھر فیملی کورٹ کو درخواست بھیجتی ہے. سندھ کے حوالے میں ان کا مختصر پروسیجر ہے. ہم اس وقت یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کیا یہاں کا ٹرائل کورٹ کوگنیزنس لے گا سندھ چائلڈ میرج ایکٹ کے تحت کہ نہیں، اور اگر وہ ریزننگ کرتے ہیں کہ نہیں ہوں تو پھر پنجاب میں ٹرائل کرنے کا صرف چائلڈ میرج کے حوالے سے ہمارے پاس آپشن اویلیبل ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ ضروری، سب سے اول درجے کے اوپر بچی کی سیف کسٹڈی اور ریکوری ہے ہمارے نزدیک. نکاح نامہ انویلیڈیٹ ہونا یا نہ ہونا سب سیکنڈری ہے اگر بچی اس وقت ہمیں نہیں پتا کن حالات میں ہے اور کہاں پہ موجود ہے. صرف سوشل میڈیا پہ جو کچھ لمحات کی کسی بچے کی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں، آپ اس کو دیکھ کے یہ گمان نہیں کر سکتے کہ بچہ بالکل صحیح ہے، سیف ہے اور سیکیور ہے. یقینی طور پہ قانون اور قدرت یہ مانتی ہے کہ بچہ سب سے زیادہ نیچرلی سیف اپنے والدین کی آغوش میں اور اپنے گھر میں ہوتا ہے. تو وہ پہلو بھی ہم ڈیفینیٹلی ڈسکور کریں گے. سوٹ فار جیکٹیشن کا اس کے اندر فائل ہوگا. میں نے آپ کے اندر پہلے وجہ بتا دی کہ پولیس نے ایک بہت سلپ شارٹ مینر کے اندر انکوائری کی ہے. انہوں نے بہت اہم حقائق جو ہیں ان کو نظر انداز کیا ہے. بہت سے اہم شواہد انہوں نے کلیکٹ نہیں کیے ہیں، اور ہائی کورٹ کے فیصلے کے اوپر جو کہ کرمنل پروسیڈنگز کے اندر انفلوئنس نہیں کرنا چاہیے اور نہ بائنڈنگ ہے، اور نہ ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ ہمارے فیصلے سے متاثر ہو کے انویسٹیگیشن کرو. انہوں نے میرے خیال کے اندر ایک چھپنے کی کوشش کی ہے، ایک آرٹ لینے کی کوشش کی ہے کہ ہم ہائی کورٹ کے اوپر سارا ملبہ ڈال کے ایک سی کلاس میں چلان دے دیں، جبکہ ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں ایسی کوئی ڈائریکشنز جو ہیں وہ پولیس کو نہیں دی تھی. دوسرا میرے خیال میں جس طرف آپ کا اشارہ ہے، چونکہ ہم ایک درخواست جمع کرا چکے ہیں آئی جی آفس میں، اور اس درخواست میں بھی ہم نے ایک گراؤنڈ لیا ہے کہ یہ بات ہمارے علم میں ہے کہ اس کیس میں جو نئے انویسٹیگیشن آفیسر ہیں ان کی تعیناتی 30 مئی کو ہوئی ہے. جو آرڈرز ہائی کورٹ کے وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ 30 مئی کو اس وقت کے جو ایس ایس پی اے وی سی سی ہیں ان کو ریپریمانڈ کیا گیا تھا کہ 3-4 پیشیاں گزرنے کے باوجود وہ بچی ریکور نہیں کرا سکے، اور اس وقت کے جو آئی جی صاحب تھے ان کو اپنے عہدے سے فارغ کیا گیا تھا اور شو کاز کیا گیا تھا. تو کیا اس کیس کو لے کے سندھ پولیس کے اندر کچھ اعلیٰ افسران کوئی ریزنٹمنٹ پال سکتے ہیں یا کوئی باعث رکھ سکتے ہیں؟ بالکل ممکن ہے. کیا ان کے اثر و رسوخ کے اندر پولیس آفیسر جو کہ ڈی ایس پی رینک کا ہے آ سکتا ہے؟ بالکل ممکن ہے. کیا اگر کل کو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مہدی کاظمی صاحب کا مقدمہ اور دعویٰ سچا تھا اور واقعی میں کڈنیپنگ ہوئی تھی، تو جو عدالت نے ڈسپلنری ایکشن لیا پولیس والوں کے خلاف اس کو کریڈیبلٹی ملے گی. مگر اگر پولیس کل کو یہ بزد ہو جائے کہ ہم سی کلاس میں کیس فائل کر کے مہدی صاحب کا دعویٰ ہی سرے سے جھوٹا ظاہر کر دیں، تو جو ڈسپلنری ایکشن کورٹ نے اس وقت اپنے سامنے معاملات کو دیکھتے ہوئے موجودہ پولیس افسران کے سامنے لیا تھا اس کی نفی ہو جائے گی. تو میرے خیال میں پولیس کا اپنا، یا پولیس کا ایز اے ہول سندھ پولیس کا نہیں، کیونکہ دیکھیے ابھی بھی فیئر انویسٹیگیشن کی امید ہمیں آئی جی پی آفس سے جن کو ہم نے درخواست دی ہے، مگر کوئی بیوروکریسی کے اندر انفلوئنس کر رہا ہے یا کر سکتا ہے. تو یہ اپنی نوعیت کا پہلا کیس نہیں ہے جہاں پہ سینئر پولیس آفیشلز کی وجہ سے انویسٹیگیشن سبوٹاج ہوئی ہو. اچھا ہوا آپ نے یہ خود سوال کیا. دیکھیے آپ کے علم میں ہے کہ 4-5 دن سے یہ کیس میرے سامنے آیا ہے. پہلی دن وجہ میری صرف میڈیا کے سامنے ڈسکلوز کرنے کی یہ کیس میں نے لیا ہے وہ یہ تھی کہ ہمارے ملک میں جہاں بہت سارے لوگ اچھے دل سے، اچھی نیت سے مظلوم لوگوں کی، مجبور لوگوں کی، یا جو مشکل میں لوگوں کو مدد کرنا چاہتے ہیں، وہیں پہ کچھ عناصر کبھی نہ کبھی ایسی چیزوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں. تو چونکہ ہمارے چیمبر نے یہ کیس پرو بونو لیا تھا، مجھے اس کی وضاحت دینی تھی، تو اس لیے میں نے یہ بات ڈسکلوز کی کہ ہم نے یہ کیس لیا ہے. اس کے بعد آج پریس کانفرنس کرنے کی بنیادی طور پہ وجہ یہی پیش آئی ہے کہ گزشتہ روز میڈیا کے سامنے محترم آئی جی صاحب نے کہا ہے کہ یہ معاملہ ختم ہو گیا ہے، چلان ایکسیپٹ نہیں ہوا ہے، کوئی فائنل جوڈیشل فائنڈنگ نہیں آئی ہے، پولیس نے ایک موقف اختیار کیا ہے.
पुलिस का मौक़िफ़ हतमी मौक़िफ़ नहीं हो सकता। एट बेस्ट वो एक DSP रैंक के एक IO की इंडिविजुअल इन्वेस्टिगेशन है। हो सकता है कल को IGP साहब जो है तमाम शवाहिद को अपने सामने रखें तो वो खुद इससे डिसएग्री करें। तो मेरे ख्याल में कबल अज़ वक्त था उनका एक जिम्मेदार अफसर का बयान देना। अगर वालिदैन ने माजी के अंदर कोई बात की है तो जिसकी सगी बच्ची गायब हो वो जज्बात में भी आ सकता है और वो इस तरह की चीज़ों के लिए मामलात हालात के लिए रेडी नहीं हो सकता। वो कभी शायद ऐसी भी बात कर सकता है जिसका मफहूम कुछ और हो, वो कहना कुछ और चाह रहे हैं। मगर IGP साहब जो है मुझसे बेहतर अपनी जिम्मेदारियां समझते हैं और मेरे ख्याल में बयान को नहीं देना चाहिए था। देखिए हाँ उसके बाद तो बात देखिए ये सवाल मेरे ख्याल में मुझसे करने के नहीं है। ये बेहतर है कि अगर आपने करने हैं तो आप वालिद साहब से करें, क्योंकि मुझसे सवाले से ऐसी कोई बात नहीं हुई है। ठीक है। दूसरी बात, मैं यहाँ पे किसी भी किस्म का सियासी तबसरा अवॉइड करना चाहता हूँ इस केस के अंदर, इस केस की हसासियत को देखते हुए। तीसरी बात, सिंध हुकूमत का सिर्फ मैंने यहाँ तक जिक्र किया जो AG साहब ने अदालत के सामने मौक़िफ़ इख्तियार किया, जिसको अदालत का हिस्सा बनाया। जहाँ AG साहब जो सिंध हुकूमत की पूरी हुकूमत के सबसे आला वकील हैं मौक़िफ़ दे रहे हैं कि ये किडनैपिंग का केस नहीं है और चाइल्ड मैरिज लॉ का भी इतलाक़ नहीं होता, वहाँ एक जाविया एक नज़रिया हमारे सामने आ गया है। अब लोग कितने सिंसियर हैं कितने सिंसियर नहीं हैं, मेरे ख्याल में ये गैर मुनासिब है। मेरा ये मानना है जो भी अब तक वालिदैन का साथ देता रहा है यकीनी तौर पे नेक नीति से और अपनी जितनी भी उसकी दायरा कार है, जितनी भी प्रोमिस है उसके तहत उन्होंने यकीनी तौर पे मावनत की होगी, हकीकी की होगी। देखिए जी, हमारा इसमें मौक़िफ़ ये है कि एक जर्नी है। एक ऑफेंस शुरू होता है इनके घर से कराची के अंदर और फिर उसकी हतमी शक्ल जो है वो सिर्फ मैरिज नहीं है। मैरिज के बाद भी एक कन्फाइनमेंट कंटिन्यू हो रही है जिसको हम इलीगल मान रहे हैं चूँकि वो एक किडनैपिंग के नतीजे में रिजल्ट हुई है। सही है। और उसके बाद और उससे बहुत से जुराइम या क्राइम, चूँकि हमारे सामने बच्ची का एज के अलावा कोई MLO नहीं आया है, बच्ची का कोई मेडिको लीगल नहीं हुआ है, सिर्फ एज की हद तक उसको MLO कहा जा रहा है। बाकी बच्ची के साथ कोई टॉर्चर है, कोई वायलेंस है, कुछ भी है, हमें नहीं पता, इसके बारे में हम नहीं जानते। क्योंकि एक जर्नी में ऑफेंस है तो हमारा दाविया ये है कि यहाँ की कोर्ट जुरिस्डिक्शन ले सकती है। अगर अदालत का उसके ऊपर कोई और मौक़िफ़ होगा और हमें आला अदालतों से डायरेक्शंस मिलती है कि नहीं आप पंजाब के अंदर जुरिस्डिक्शन बनती है, आप वहाँ केस फाइल करें, तो एज पर कोर्ट डायरेक्शंस हम वो रेमेडी लेंगे। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि हम कराची में रहते हैं, बादशाह लोग हैं, हम यहाँ के गरम नरम हालात देख रहे हैं। एक मामूली से महल्ले में FIR करती है बंदा। एक सेकंड मोहतरमा, पहले बैठ के सवाल कीजिएगा। दूसरा, मेरे सीनियर साहब काउंसिल है वो साहब आ गए, जगह इनको दीजिएगा प्लीज। एक मैं आपका सवाल लूंगा, इनको प्लीज एक बार आके बैठने के साथ में। एडवोकेट नबील नज़ीर अहमद, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हमारे सामने हैं, साथ हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस केस की पैरवी कर रहे होंगे, मैं इनको असिस्ट कर रहा हूँ बतौर एडवोकेट हाई कोर्ट। ल्यूक विक्टर जो हैं हमारे साथ, हमारे पैरालीगल हैं, चीफ ऑफ रिसर्च हैं इन केसेस के अंदर और मल्टीपल केसेस चाइल्ड मैरिज के देख चुके हैं। ये लीगल टीम मावनत कर रही है। अच्छा हुआ कि केस के वाले से बुनियादी बातें कर चुके। अच्छा मोहतरमा, मैं पहले एक वजाहत कर दूँ, चूँकि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप बतौर शहरी सवाल कर रही हैं या बतौर मीडिया सवाल कर रही हैं? अगर आप बतौर शहरी सवाल कर रही हैं तो मैं बेहतर समझूंगा कि आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा जवाब दूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बतौर मीडिया सवाल कर रही हैं, जी बतौर मीडिया सवाल कीजिए। मेरा ये कहना है कि हम भी एक कराची में रहे, मामूली से महल्ले में किसी को FIR करना हो, अगर हम अपनी काबिला होकर पकड़ा जाता है तो उसकी ऐसी छिपकली होती है। जलील ने 2 सूबों की पुलिस को बेवकूफ बनाया, IG मौका होने लगे, तो हमारी अदलिया ने अब तक इसके खिलाफ की कार्रवाई की। देखिए, अदलिया को प्लीज़ समझने की कोशिश करें कि हमारे जहन में, मेरे ख्याल में जब हम क्राइम इमेजिन करते हैं या इंसाफ या अदालत इमेजिन करते हैं
تو کسی فلم کا تصور آتا ہے جہاں ایک ہی کورٹ بیٹھ کے تمام فیصلے کر دیتا ہے. عدالت الگ الگ دائرہ کار میں آئینی دائرہ کار الگ ہے, کرمنل ٹرائل کا دائرہ کار الگ ہے, سول پروسیڈنگز کا دائرہ کار الگ ہے, گارڈین اینڈ وارڈ کے تحت کسٹڈی کا دائرہ کار الگ ہے. حسب بیجا کے اندر صرف مخصوص دائرہ کار ہے کہ جو ابڈکٹی ہے, جو گمشدہ ہے, جو الیگل کنفائنمنٹ میں ہے, اس کو عدالت کے سامنے پروڈیوس کیا جائے, اور اس کے بعد اگر وہ میجر ہے تو اسے آزاد کر دیں اس کی خواہش کے مطابق, اور اگر مائنر ہے تو گارڈین کو دے دیں. وہاں کے اندر حسب بیجا کی پیشی کے اندر وہ پولیس انویسٹیگیشن کے اوپر سوال نہیں اٹھا سکتے, نہ پولیس انویسٹیگیشن کو ڈائریکٹ کر سکتے ہیں. پہلی بات. اگر آپ نے پولیس انویسٹیگیشن کے حوالے سے کوئی بات کرنی ہے تو ٹرائل کورٹ ہے. جہاں تک ٹرائل کورٹ کی بات ہے, اس وقت تک جب ہماری معلومات ہے مرکزی ملزم اس کیس کا جو ہے وہ عدم گرفتار ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سوال کرنا کہ عدالت نے ابھی تک کیوں کچھ نہیں کیا, جو اپلیکیشن جو درخواست عدالت کے سامنے ہے عدالت اسی کے اوپر رائے دے گی. عدالت اپنے دائرہ کار سے بڑھ کے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی کہ جی یہ سارے معاملات ہیں کیوں ہو رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ عدالت اپنے سامنے موجود شواہد کو دیکھ کے جو دلائل ہیں ان پہ آرگومنٹس کرتی ہے. عدالت کا کام نہیں ہے کہ وہ اخبارات دیکھ کے یا سوشل میڈیا دیکھ کے ویو فارم کرے اور انکوائریاں شروع کر دے. تو یہ بھی ہمیں عدالت کے بارے میں اور عدالت کے رول کے بارے میں سمجھنا ہوگا. ہاں دیکھیے, فیصلہ کس چیز کا, اگر کرمنل ٹرائل کا فیصلہ آتا ہے تو کرمنل ٹرائل کا فیصلہ ہمارے حق میں تبھی ہوگا جب ملزم کنوکٹ ہوگا. ٹھیک ہے, جہاں تک حسب بیجا کی بات ہے وہاں پہ بچی کی پروٹیکشن ہے جس کے لیے ہم سپریم کورٹ گئے ہیں. وہاں پہ کرمنل ٹرائل نہیں ہو رہا, وہاں پہ سزا کی بات ہی نہیں ہو رہی, وہ ٹرائل کورٹ کرے گا. جہاں پہ فیملی کورٹ کی بات ہے وہاں پہ بچی کی فائنل کسٹڈی والدین کے پاس رہے گی یا اسٹیٹ کی بات رہے گی کہ وہ بات ہے. کرمنل ٹرائل کے اندر اگر کنوکشن ہوتی ہے پورا ٹرائل چلنے کے بعد, تو کنوکشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ملزم کو سزا ہوئی ہے اور حکم میں انا فیصلہ اسی کو کہتے ہیں. مگر اس چیز میں فرق کریں کہ ہائی کورٹ کے سامنے مختلف پروسیڈنگز ہیں, سپریم کورٹ کے سامنے مختلف پروسیڈنگز ہیں, اور ٹرائل کورٹ کے سامنے مختلف پروسیڈنگز ہیں. وائس آف نیشن کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں.